سورہ آل عمران اور اس کا سورہ آل عمران کا 5واں رکوع جاری ہے اور آیت نمبر 50 اور تیسرے پارے کا 13واں رکوع جاری ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیة من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق اللہ العظیم۔ ومصدقا لما بین یدی، اور میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کی، من التوراۃ جو تورات ہے، ولأحل لکم اور اس واسطے کہ میں حلال کروں، بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو تم پر حرام تھیں، وجئتکم بآیۃ من ربکم اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی، فاتقوا اللہ واطیعون تو سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی وربکم بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ سو تم اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر کہ ان میں سے بعض لوگ بنی اسرائیل کا کفر محسوس کیا کہ ان میں سے بعض لوگ کفر کریں گے، میری بات نہیں مانیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال من انصاری الی اللہ کون اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں۔ آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون اور آپ گواہ رہیں کہ ہم نے حکم قبول کیا، ہم نے اسلام لے آیا، یعنی ہم نے آپ کی اطاعت کی۔ یہ آمنا باللہ کے معنی ہے کہ ہم بھی آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہوئے، کفر کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم نے ایمان لے آیا، بما انزلت جو تو نے اس پر جو تو نے اتارا، واتبعنا الرسول اور ہم تابعداری کی تابع ہوئے رسول کے، فاکتبنا اے اللہ تو لکھ دے ہمیں مع الشاہدین ماننے والوں میں، یعنی حاضر لوگوں میں، گواہی دینے والوں میں۔ ومکروا ومکر اللہ ایک مکر بنی اسرائیل نے کیا، ومکر اللہ اور ایک مکر اللہ نے کیا، واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا، بہترین یعنی ایک داؤ انہوں نے کیا، ایک تدبیر انہوں نے بنائی، ایک تدبیر اللہ نے بنائی اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر بنانے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس سے گزشتہ آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کے آئے تھے، معجزات لے کے آئے تھے اپنی قوم کو بتلانے کے لیے کہ قوم فاتقوا اللہ واطیعون یہی بات ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری مانو۔ تقریباً جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے تمام انبیاء کرام کا بنیادی جو دعوت کا بنیادی مرکز یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اور فاتقوا اللہ واطیعون۔ آگے آئے گا انشاءاللہ 19ویں سپارے میں
آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور ہر ایک نبی کے جو تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے طرز دعوت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کی قوم کا جو ان کے ساتھ رویہ تھا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ اس لفظ کی تکرار بار بار ہو رہا ہے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میں آپ سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت، میرا اجر جو ہے وہ کون دے گا؟ وہ اللہ پر ہے، وہ اللہ دے گا۔ یعنی بات یہ ہے کہ میں آپ کو جو دین کی طرف بلا رہا ہوں تو میں اس لیے نہیں بلا رہا ہوں کہ میری پارٹی زیادہ ہو جائے، میری پارٹی میں اضافہ ہو جائے، اور یا میں اس لیے نہیں بلا رہا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ اکٹھے ہو جائیں گے میرے پاس تو پھر ٹھیک ہے مجھے زیادہ نذرانے اور زیادہ ہدیے ملیں گے، نہیں، ان اجریہ الا اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اس چیز کا بھی تذکرہ بار بار تکرار ہے، فاتقوا اللہ واتقوا، اللہ سے ڈرو اور میری تابعداری کرو۔ اور پھر آج کی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو آپ کے پاس میرے سے پہلے موجود ہے، یعنی تورات۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے چونکہ مجھے شریعت دی ہے تو بعض وہ احکامات جو پہلے ان احکامات کے اندر سختی تھی تو میں آپ کے لیے ان میں ذرا گنجائش پیدا ہوگی، وہ آپ کے لیے ذرا سہل ہوں گے، آسان ہوں گے، مختلف احکامات۔ اور یہ بات وہ چیزیں جو آپ کے لیے پہلے حرام تھی وہ میں آپ کے لیے حلال کروں گا، مطلب ان کے اندر جو سختی تھی ان کا استعمال کرنا یا ان کو پہننا یا جو بھی ہے وہ احکامات آپ کے لیے ان میں کمی آئے گی۔ اور وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں لے کے آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی۔ یہ ایک نشانی نہیں تھی، یہ تو ایک نشانی کے طور پر بتایا کہ بہت سارے احکامات جو ہیں وہ میں نے اس کے اندر تبدیلی اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہ کی ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے نشانی ہے، ورنہ اس سے پہلے کئی تذکرے ہو چکے ہیں، کئی نشانیاں جو معجزات کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بیان کر چکے ہیں پچھلی آیت میں۔ تو مقصد کیا؟ فاتقوا اللہ واتقوا، یہ دو چیزیں اگر بندے کے اندر آ جائے نا، اور دونوں لازم ملزم ہیں، ایک ہوگی دوسری بھی ہوگی، جب ایک نہیں ہوگی دوسری بھی نہیں ہوگی، یہ دوسری ہوگی تو پہلی بھی ہوگی۔ کیا؟ خوف خدا اور اطاعت رسول، یہ بنیادی چیزیں ہیں انسان کی کامیابی کے لیے، دینی اعتبار سے، کہ آدمی کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے۔ جب خوف خدا ہوگا لازم ملزوم اطاعت بھی آئے گی۔ دنیاوی طور پر مثال دے، جب کوئی بڑا حاکم ہوتا ہے اس کا خوف جب دل میں ہوتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، اس کے ڈر سے اطاعت کرتے ہیں۔ یا سمجھ رہے ہیں وارڈن صاحب کھڑے ہوئے چوک پر، اشارے کے اوپر وارڈن صاحب کھڑے ہوئے تو پھر کوئی اشارہ کراس نہیں کرتا، اس خوف سے کہ وہ پرچہ کر دے گا، پرچہ کاٹ دے گا۔ تو اب اس کا خوف ہے کہ پرچہ کاٹے گا، اس وجہ سے اطاعت بھی ہو رہی ہے، اشارہ کراس نہیں، دونوں لازم ملزوم چیزیں۔ تو اللہ کا خوف جب ہوگا تو پھر رسول کی ماننی آسان ہو جائے گی۔ جب خوف خدا ہوگا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں۔ جب اللہ کا خوف ہوگا کہ اللہ نے جو عذاب تیار کیا ہے بڑا سخت ہے، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تو پھر یہ اطاعت کرے گا، رشوت نہیں لے گا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، بعض روایت میں مختلف الفاظ کے ساتھ آتا ہے اس کا کوئی دین میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز نہیں پڑھی، جس کی نماز نہیں۔ اب جب خوف خدا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا جب میں بغیر دین کے مروں گا تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے عذاب خانے میں جاؤں گا، مجھے اللہ پکڑیں گے۔ تو جب خوف ہوگا اس کی ہیبت ہوگی، وقت ہوگی، عظمت دل میں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ ماننا آسان ہوگا، یہ بندہ نماز پڑھے گا۔ تو میں یہ چند ایک مثالیں دی، اب سب احکامات میں دیکھیں تو اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا فاتقوا اللہ واتقوا، دیکھو لوگوں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر آگے ہی کیوں کہہ دیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ؟ یہ اس لیے کہ بعض لوگوں نے کو عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا ماننا شروع کر دیا کہ آپ ہی خدا ہیں۔ فقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، بعض کہتے ہیں اللہ ہے، اور بعض کہتے تھے کہ یہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام، تین خداؤں میں سے ایک ہیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا ان اللہ ربی، تم مجھے اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ مجھے اللہ نہ کہو، بلکہ اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا
رب ہے، یہ آیت تو بالکل واضح الفاظ میں بتلا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، اللہ جیسے تمہارا رب ہے ویسے میرا بھی رب ہے۔ اچھا ربکم بھی کہہ دیا اس لیے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ جیسے تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، اللہ تمہارا خالق ہے، اسی طرح اللہ میرا بھی خالق ہے، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور کہا کہ فاعبدوا، میری عبادت نہ کرو، میری عبادت نہ کرو، اسی اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا کیا ہے، رب ہے۔ اور کہا یہی سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم، سمجھا رہے ہیں کہ تم میری عبادت کرو گے یا مجھے جو ہے نا الوہیت کا درجہ دو گے، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں، تمہیں بھی جس اللہ کی طرف عبادت کی طرف بلا رہا ہوں تم بھی اس اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذرا گمان ہوا کہ بھئی یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے بنی اسرائیل سے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھیں کون میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی طرف بلانے میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ حواری کون ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ دو دھوبی تھے جو کپڑے دھونے والے تھے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں آ گئی، وہ ایمان لے آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ حواری دھونے والے کو کہتے ہیں، کپڑے دھونے والے کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اس لیے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ لوگ کپڑے دھوتے ہو لوگوں کے، آؤ میں تمہیں لوگوں کے دل دھونے کی ترکیب بتلاؤں کہ آئیں مل کر ہم لوگوں کے دل کفر کی اس گندگی سے، کفر کی اس ناپاکی سے دل لوگوں کے دھوئیں، تاکہ حقیقی معنوں میں لوگ دھل جائیں، پاک صاف ہو جائیں، تاکہ کپڑے تو پاک ہیں، کپڑے تو پاک پہنتے ہیں لیکن اندر سے ناپاک ہیں، ان کی اندر کی ناپاکی کو دھوئیں، آئے مل کر۔ اس اعتبار سے اور بھی بہت ساری روایات ہیں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ تو جہاد بیان کی گئی ہیں کہ ہماری ان کو کیوں کہتے ہیں، اس وجہ سے اس وجہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کی راہ میں، اللہ کی طرف بلانے میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور کہا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ آیت بھی بتلا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا، یہ آیت بھی بتلا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، کیونکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر وہ خدا ہوتے تو یہ آمنا باللہ نہ کہتے، پھر آمنا بعیسیٰ کہتے، نعوذ باللہ۔ تو حواریوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم کس پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ گواہ رہیے ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو یعنی اللہ کے تابع کرنے والے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں اندر کی تبدیلی کا نام، اور اسلام کہتے ہیں ظاہر کی تبدیلی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، سورہ حجرات میں آپ دیکھیں کہ بدو لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا، تو اللہ نے ان کو کہا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیے کہ آپ ایمان نہیں لائے، اب یہ نہ کہو کہ آمنا ہم ایمان لائے، بلکہ ولیکن قولوا اسلمنا، آپ اسلام یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ کیا مطلب کہ ہم نے اپنا ظاہر جو ہے وہ دین کے مطابق کر دیا۔ کیوں؟ آگے وجہ بتا دی، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس لیے کہ ایمان تمہارے دل کے اندر نہیں داخل ہوا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان اندر کی چیز ہے، اور اندر جب پھر ایمان آ جاتا ہے تو اس کے اثرات پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر اندر جب ایمان، لوگ کہتے ہیں جی، لوگوں نے کہو جی کہ بھائی پردہ کرنا چاہیے، تو کیا کہتے ہیں؟ دل صاف ہونا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری بات یہ بری لگی، جو لوگ پردہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہمارے دل صاف ہیں، تو میرے خیال سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کی روح سے وہ کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے دل صاف، اگر ان کے دل صاف ہوتے تو وہ پھر پردہ بھی وہ جو لوگ، میں ایک پردہ کی ایک مثال دے رہا ہوں، جتنے بھی احکامات ہیں جب اندر صاف ہوگا تو اس کا اثر ظاہر پر ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ ظاہر پر ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہنا، بس یہ بات کیا کہ دل صاف ہونا چاہیے، حکم ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ نعوذ باللہ اللہ پر گویا ایک اعتراض بھی ہے کہ پھر اللہ نے تو پردے کا حکم، مثال دے رہا ہوں پردے کی، یہ تو سب کے لیے لگایا ہے،
یہ نہیں ہے کہ مولوی پردہ کرے گا تو دوسرے پردہ نہیں کریں گے، یا مولوی کے لیے چھوٹ ہے باقیوں کے لیے چھوٹ نہیں ہے، نہیں، سب کے لیے ایک جیسا حکم ہے، حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، مالدار ہے غریب ہے، یہ نہیں ہے کہ ذرا زیادہ مالدار ہو گیا تو اس کے لیے پردے کا حکم ختم ہو گیا، یا غریب ہے تو چلو ٹھیک ہے جی پردہ ہونا چاہیے تمہارے لیے، جو مالدار ہے اس کے لیے نہیں، سب کے لیے ایک جیسا حکم ہے۔ تو پھر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میرا دل صاف ہے، میرا دل صاف ہے، مجھے پردہ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر میرے خیال سے وہ تو اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے حکم جو لگایا ہے وہ میرے لیے جو یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے اللہ نے میرے لیے بھی حکم لگا دیا۔ تخصیص ہونا چاہیے کہ اللہ کو تخصیص کرنی چاہیے تھی، کوئی جس کا دل صاف ہو وہ پردہ نہ کرے، بے شک جس کا دل صاف نہیں ہو پردہ کرے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم پہلے ایمان کی تصدیق کر دی کہ ہم ایمان لے آئے، اور پھر اسلام کی کہ ہم ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بتلا دیا کہ ہم اندرونی طور پر بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دوست سے کہتا ہے میں ہر معاملے میں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن دل میں کہتا ہے پتر موقع تو آنے دینا، پھر دیکھنا میں اس کو کیسے کاٹوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہ دوستی کے اصول بتلائے جا رہے ہیں۔ کسی سے دوستی کرو تو دل و جان سے دوستی کرو، ظاہر اور باطن سے دوستی کرو۔ جب کسی ادارے میں جاتے ہو آپ حلف لیتے ہو تو وہ حلف دل و جان سے، ظاہر و باطن سے، جو بات ظاہر اور کیا کروں، قرآن اللہ نے نا ایک ایک چیز کو ایسے بہترین واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا، لیکن کاش ہمیں ٹائم ملے ہم قرآن کو۔ اللہ والے کہہ رہے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اس کا مفہومی معنی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہے مفہوم کہ تمہارے دل کے اندر کچھ ہو رہا ہے، زبان پہ کچھ ہو رہا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو کہ دل میں کچھ اور، ظاہر میں باطن میں کچھ اور، ظاہر میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایمان کی بھی تصدیق کی کہ ہم ایمان لے آئے، اور اسلام کی بھی تصدیق کی کہ ہم ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر کہا کہ ربنا آمنا بما انزلتا، جو آپ نے نازل کی کتاب، جو اپنے نبی پر نازل کیا، جو آپ نے نبی بھیجا، ہم اس پر ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، ایمان تو لے آئے، پھر صرف ایمان کافی نہیں، رسول کی اطاعت یہ بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ کہ بندہ یہ کہے کہ میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسے نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس پر پھر عمل کرنا، لا الہ الا اللہ یقین کی تبدیلی کا نام ہے، اور محمد الرسول اللہ ڈائریکشن کی تبدیلی کا نام ہے، کہ اب یقین تو میرا اللہ پر آ گیا کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے، اللہ جو ہے نا وہ ہر چیز پر قادر ہے، میری اچھائی اور برائی کا اختیار وہ اللہ کے پاس ہے، اب مجھے اچھائی کیسے ملے گی، برائی سے میں کیسے بچوں گا؟ واتبعنا الرسول، یہ چیز ہمیں رسول کی تابعداری بتلائی، رسول کی تابعداری ہمیں یہ چیز بتلائی گئی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں میں سے ہمیں لکھ دے، ہمارا نام بھی لکھ دے۔ کیا مطلب کہ انٹری ہو جائے تاکہ بات پکی ہو جائے کہ بھائی ہم اب دوبارہ لوٹ کے نہیں جائیں گے، ہم ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر ایمان لے آیا، دل و جان سے ایمان لایا، ظاہر و باطن سے آپ پر ایمان لایا۔ یہ نہیں ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، ایسی نہیں، ہر اعتبار سے آپ پر ایمان لایا۔ اس لیے آپ جو ہے نا وہ اس بات کی آپ کو کوئی یہ جو جیسے کہہ رہا فلما احس عیسی منہم الکفر، نافرمانی کا جو مشاہبہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا، کہا کہ ہم ویسے نہیں۔ کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک بنی اسرائیل مکر کر رہے تھے، ایک تدبیر بنی اسرائیل بنا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے کے لیے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ایک تدبیر اللہ بنا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہوتی ہے، اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی بندہ کوئی دبا کی تدبیریں ٹک نہیں سکتی، بلکہ اللہ کی تدبیر کے سامنے ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے وقت کے بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو پکڑ کر سولی پہ چڑھا جائے۔ آگے جو ہے نا انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ بادشاہ نے ان کو پکڑنا چاہا تو اللہ نے کیا تدبیر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنائی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله.